رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في آخر كلامنا. بزرگان محترم، معزز و محترم حضرات سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں توفیق دی، اپنے گھر کو بلایا اور بلا کر قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کی زندگانی کے واقعات کو سننے کا ہمیں موقع عنایت فرمایا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح کہنے کی توفیق عنایت فرمائے، آپ حضرات کو صحیح سننے کی توفیق عنایت فرمائے. حاضرین گرامی، گزشتہ 2 جمعے سے یہ بات سامنے آ رہی تھی اور میں نے معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ایک بیماری کو، ایک وبا کو، جو ہمارے معاشرے کے لیے، ہمارے سماج کے لیے نقصان دہ ہے، مضر ہے، اس عنوان کو میں نے چھیڑا تھا اور اس عنوان کے تحت میں بہت ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے میں نے رکھی ہے. اسی عنوان کے مناسبت سے اور بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے لیے اس میں سبق ہے، پیغام ہے. ان باتوں کو، ان چیزوں کو آج کے جمعے میں مکمل کرنے کی، پورا کرنے کی کوشش کروں گا. میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر لوگوں نے بہتان باندھا تھا، ان کے اوپر تہمت لگائی تھی. تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب واقعہ کی اطلاع ملی، خبر ہوئی، علم ہوا، تو پھر حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دن اور رات روتی رہتی اور غمگین ہوتی رہتی، پریشان، حزن و ملال کا شکار ہوتی رہتی کہ کس طرح سے لوگوں نے میرے اوپر الزام لگایا ہے، بہتان کو باندھا ہے. جس چیز میں اور جس کام میں مبتلا ہی نہیں ہوئی، اس کام کا ارتکاب ہی نہیں کیا، اس کام کو انجام ہی نہیں دیا، اس کے بارے میں لوگ میرے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں، بہتان باندھتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے، ہم میں سے اگر کوئی کسی کے اوپر اگر کوئی تہمت لگائے، بہتان لگائے، ایسی چیز کے بارے میں، ایسے کام کے بارے میں جس کا ہم نے ارتکاب کیا ہی نہیں، اس کام کو کیا ہی نہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر ایک کو پریشانی ہوگی.
تو حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی پریشان رہتی، روتی رہتی۔ اسی طرح سے جب خبر لوگوں کے درمیان پھیل گئی، لوگوں کے درمیان چرچا ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اطلاع ملی، خبر پہنچ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان حال ہونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بلایا، اور یہ دونوں حضرات آپ ہی کے گھر کے فرد میں شمار ہوتے تھے۔ بلانے کے بعد ان کے سامنے معاملہ کو رکھا، اور رکھنے کے بعد کہا کہ اب اس کے بارے میں کیا کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، تو حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں تک مجھے علم ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی بہتان کی بات نہیں ہے، اور کوئی ایسی چیز بھی نظر نہیں آتی ہے کہ اس کے ذریعے سے ان کے اوپر بہتان لگایا جائے، الزام لگایا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب غمگین دیکھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اس غم میں مبتلا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فی الحال جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیز ہے، باندی ہے، ان کو بلا کر حال کو دریافت فرمائیں اور حالات کا جائزہ لیں، واقعات کے بارے میں سوال کریں، ہو سکتا ہے کہ اس سے کوئی بات ملے اور پھر کوئی تسلی کا سامان پیدا ہو جائے۔ چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا، اور بلانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا، اتشہدین انی رسول اللہ، کیا تو اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کا اقرار کرتی ہوں، گواہی دیتی ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تجھ سے کچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہوں، صحیح صحیح بتانا، کوئی بات چھپانا نہیں۔ اگر تم چھپانا بھی چاہو گے تو اللہ تبارک و تعالی وحی کے ذریعے سے مجھے اس بات کی اطلاع دے دیں گے، خبر پہنچا دیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کرنے پر، پوچھنے پر، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں کسی بات کو نہیں چھپاؤں گی، جس بارے میں آپ پوچھیں گے، سوال کریں گے، جس چیز کے بارے میں دریافت کریں گے، بالکل صحیح صحیح سچ سچ اسے بتاؤں گی، کسی بات کو، کسی چیز کو نہیں چھپاؤں گی۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بریرہ، کیا تم نے حضرت عائشہ کے بارے میں کوئی ناپسندیدہ بات دیکھی ہے؟ تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی تو کوئی بات ہم نے نہیں دیکھی ہے، میں نے نہیں دیکھی ہے۔ ایک اور بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بریرہ، کیا تمہیں حضرت عائشہ کے بارے میں کسی بات میں تردد ہے، کسی بات کے اوپر شک و شبہ ہے؟ اگر کسی بات میں تمہیں شک ہے، کسی بات میں تردد ہے، تو وہ بات میرے سامنے بیان کرو۔ تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو ہدایت دے کر بھیجا ہے، حق دے کر بھیجا ہے، میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر کوئی ایسی بات معتوب نہیں دیکھی، کوئی ایسی بات قابل گرفت نہیں دیکھی جس کے اوپر شک کیا جائے، جس کے بارے میں تردد کیا جائے، الا یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کم سن لڑکی ہے، کم سن ہے، عمر کم ہے۔ جب وہ آٹا گوندتی ہے
تو آٹا گوندھ کر وہ سو جاتی ہے اور گوندا ہوا آٹا بکری کا بچہ آ کر کھا لیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اتنا غافل ہے، اتنا بے خبر ہے کہ اسے آٹے اور دال چاول کے بارے میں بھی کوئی پرواہ نہیں۔ آٹا گوندھ کر سو جاتی ہے تو بکری کا بچہ آ کر کھا لیتا ہے۔ یہ دنیا کی عیاری، دنیا کی مکاری کے بارے میں اسے کیسے معلوم ہوگا، اور اس کے علم میں اس کے بارے میں ایسی چیزیں کہاں ہوگی۔ آج بھی بہت ساری ہماری بہنیں ہوں گی، بہت ساری بچیاں ہوں گی جو بالکل بھولی بھالی سیدھی سادی دنیا کی عیاری کے بارے میں، دنیا کی مکاری کے بارے میں، دنیا کے کرتوتوں کے بارے میں کوئی پتہ ہی نہیں، بھولی بھالی سیدھی سادی وہ ہے، ان کا کام ہے، وہ کام سے مطلب رکھتی ہے۔ لیکن ایسی یہ دنیا خراب ہے کہ ماحول کبھی کبھی اچھوں کو بگاڑ دیتا ہے، اور پھر ایسی چیزیں اور ایسے کام، ایسی باتیں کان میں ڈال کر اچھے انسان کو برا بنا دیتا ہے۔ تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات شک کی نہیں ہے، کوئی بات گرفت کے قابل میں نے نہیں دیکھی ہے، مگر اتنی سی بات ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کم سن ہے، کم عمر والی ہے، آٹا گوندھ کر سو جاتی ہے اور گوندا ہوا آٹا آ کر بکری کا بچہ کھا لیتا ہے۔ اتنی بے خبر ہے، غافل ہے، دنیا کے بارے میں اسے کہاں پتہ ہے۔ بہرحال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں سوال کیا گیا، اور سوال کرنے پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جواب ملا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، بیٹھے ہیں، مشورہ کی مجلس منعقد ہے، صحابہ کرام موجود ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر، اس معاملے میں تمہارا کیا خیال ہے، تمہارا کیا گمان ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھ کر انہوں نے عرض کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا بنایا ہے کہ مکھی بھی آپ کے جسم پر نہیں بیٹھ سکتی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے جسم کو پاکیزہ بنایا ہے، مطہر بنایا ہے کہ ایک ناپاک مکھی بھی آپ کے جسم پر، آپ کے بدن پر بیٹھ نہیں سکتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایسی بیویاں کیسے دیں گے کہ جس جسم پر گندی مکھی بھی بیٹھ نہیں سکتی، ان کی زوجیت میں اور ان کے حرم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بری عورت دے دے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا بنایا ہے کہ بادل آپ کے اوپر سایہ کیے ہوئے رہتا ہے، تاکہ آپ کے سایہ کے اوپر کسی غیر کا قدم نہ پڑے، اور قدم پڑنے کی وجہ سے آپ کی بے ادبی نہ ہو، آپ کے احترام میں کوئی کمی نہ ہو، آپ کے ادب و احترام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا پاس و لحاظ رکھا ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر بادلوں کے ذریعے سے سایہ کرواتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے زوجہ پر، آپ کی بیوی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی غیر مرد کو طاقت دے دے، قوت دے دے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ آپ کے جوتی کے نچلے حصے میں گندگی لگ گئی تھی، غلاظت لگ گئی تھی، آپ اس جوتی کو پہننا چاہتے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی جانب سے وحی لے کر، اطلاع لے کر حاضر ہو گئے اور آپ کو بتایا، آپ کو خبر دی، خبر پہنچایا کہ آپ کی جوتی کے نیچے گندگی لگ گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پہنے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک معمولی چیز کی خبر، معمولی چیز کی اطلاع وحی کے ذریعے سے آپ کو پہنچا دیتے ہیں، آپ کو اطلاع دے دیتے ہیں، آپ کو خبر کر دیتے ہیں، اگر آپ کے گھرانے کے ساتھ ایسا معاملہ پیش ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس معاملے کی اطلاع آپ کو نہیں پہنچاتے تھے،
لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ محبوب کبریا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہے، پریشان ہے، تو غمگین اور پریشان حال کو دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہیں تو طلاق دے دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے بیویوں کے اندر کوئی کمی نہیں رکھی ہے، دوسری سے شادی کر لیں، نکاح فرما دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ گئے اور بے قرار بے چین ہو گئے، کھڑے ہو گئے اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو نکاح فرمایا تھا، ان کے ساتھ جو شادی کی تھی، کیا آپ اپنی مرضی سے کی تھی یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اشارے سے کیا تھا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو اوپر